Starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum. English Book 7 based on National Curriculum 2022. Unit 1. The Last Sermon of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this video, I'll translate and solve the exercise of this unit. Let's start. Page 2. The last sermon of Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam serves. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ کام کرتا ہے ایز اے لائٹ بطور روشنی یعنی کہ بطور ہدایت ایز اے گائیڈنس فار ہیومینٹی انسانیت کے لیے اینڈ دا مسلمس آف دا ورلڈ اور دنیا کے مسلمانوں کے لیے. The last sermon of Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam serves as a light for humanity and the Muslims of the world. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ انسانیت اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے بطور روشنی کام کرتا ہے. Given below is an excerpt. Excerpt کا مطلب ہے پارٹ، ٹیکسٹ، اقتباس. From his last sermon ان کے آخری خطبے سے. نیچے جو دیا گیا اقتباس ہے یا پارٹ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے سے لیا گیا ہے. ریڈ اٹ کیئرفلی، اس کو دھیان سے پڑھیں اینڈ آئیڈینٹیفائی اور نشاندہی کریں دا امپورٹنٹ فیچرز، اہم خصوصیات کی. اس کو دھیان سے پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کی اہم خصوصیات کی نشاندہی کریں. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلیورڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہز لاسٹ سرمن، اپنا آخری خطبہ آن دا 9th of ذی الحج، 9 ذی الحج کو. ذی الحج کی فردر ڈیٹیل بریکٹ میں ہے کہ ذی الحج اسلامک مہینے میں سے لاسٹ منتھ کو یا 12 منتھ کو کہا جاتا ہے. 10 years after ہجرہ، ہجرت کے 10 سال کے بعد. واٹ از ہجرہ؟ ہجرت مائیگریشن فرام مکہ ٹو مدینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آپ جب مکہ سے مدینہ کی طرف گئے تھے اس کو مائیگریشن کہا جاتا ہے، ہجرت کہا جاتا ہے. اور آخری خطبہ آپ نے کب دیا؟ ہجرت کے 10 سال بعد 9 ذی الحج کو آپ نے اپنا آخری خطبہ دیا. ان دا یورانا ویلی، یورانا وادی میں، آف ماؤنٹ عرفات، پہاڑ عرفات میں. کہاں پہ دیا؟ یورانا ویلی، عرفات کی پہاڑی پہ. His words were quite clear. ان کے الفاظ بالکل واضح تھے and concise اور جامع تھے and were directed to the entire humanity. اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت تھے، گائیڈنس سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ واضح، جامع اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت تھے. او پیپل، اے لوگو، لینڈ می این اٹینٹیو ایئر، میری بات غور سے سنو، توجہ سے سنو. فار، کیونکہ آئی نو ناٹ ویدر آفٹر دس ایئر، میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد. آئی شل ایور امانگسٹ یو اگین، کہ میں آپ کے درمیان دوبارہ موجود ہوں گا. اے لوگو، میری بات دھیان سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد میں پھر کبھی تمہارے درمیان موجود ہوں گا یا رہوں گا. Therefore, listen to what I am saying very carefully. اس لیے میں جو بھی کہہ رہا ہوں اسے دھیان سے سنو. And take these words to those، اور یہ الفاظ ان تک پہنچا دو. Who couldn't be present here today، جو آج یہاں پہ موجود نہیں ہیں. لہٰذا میری بات غور سے سنو اور ان لوگوں تک میری بات پہنچا دو جو آج یہاں پر موجود نہیں ہیں. او پیپل، اے لوگو، جسٹ ایز یو ریگارڈ دس منتھ، جس طرح تم اس مہینے کی عزت کرتے ہو، اس کو محترم سمجھتے ہو، حرمت والا سمجھتے ہو. دس ڈے، اس دن کو، دس سٹی، اس شہر کو، ایز سیکرڈ، جتنا ریسپیکٹفل یا حرمت والا یا مقدس. سو ریگارڈ، تو اتنا ہی مقدس سمجھو. دا لائف اینڈ پراپرٹی آف ایوری مسلم، ہر مسلمان کی
جان اور اس کے مال کو مقدس سمجھو. ایز اے سیکرڈ ٹرسٹ، ایک مقدس امانت کے طور پر. اے لوگو، جس طرح تم اس مہینے، اس دن، اس شہر کو حرمت والا سمجھتے ہو، اسی طرح ہر مسلمان کی جان و مال کو بھی مقدس امانت سمجھو. ریٹرن دا گوڈز، سامان واپس کرو. انٹرسٹڈ ٹو یو، جو آپ کے سپرد کیا گیا ہے. ٹو دیئر رائٹفل آنرز، صحیح مالکان کو، یعنی کہ جن کا وہ مال ہے اسے اس کے سپرد کر دو، اسے واپس کر دو، ان کے حوالے کر دو. ہرٹ نو ون، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. سو دیٹ نو ون may ہرٹ یو، تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ دے. ریممبر، یاد رکھو. دیٹ یو ول انڈیڈ میٹ یور لارڈ، کہ تمہیں اپنے اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. اینڈ دیٹ ہی ول انڈیڈ ریکن یور ڈیڈس، اور وہ تمہارے اعمال کا حساب لے گا. ڈیڈس، اعمال. ریکن کا مطلب ہے حساب لے گا، ٹو کیلکولیٹ. یاد رکھو کہ تم اپنے رب سے ضرور ملو گے اور وہ تمہارے اعمال کا حساب لے گا. اللہ ہیز فاربیڈن یو، اللہ نے منع کیا ہے. یو ٹو ٹیک یوزری، کہ تم سود لو. یوزری مینس سود، انٹرسٹ. دیئر فور، اس لیے. آل انٹرسٹ اوبلیگیشنز، تمام سود کے واجبات. شیل ہینس فورتھ بی ویوڈ، کہ ختم کر دیے گئے ہیں. اللہ ہیز فاربیڈن یو ٹو ٹیک یوزری، دیئر فور آل انٹرسٹ اوبلیگیشنز شیل ہینس فورتھ بی ویوڈ، کہ اللہ نے تمہیں سود لینے سے منع کیا ہے، اس لیے اب سے تمام سودی واجبات جو ہیں وہ ویو یعنی کہ ختم کر دیے گئے ہیں، ساخت کر دیے گئے. جتنے لوگوں پر سود تھا، واجب تھا، وہ معاف کر دیا گیا. یور کیپٹل از یورز ٹو کیپ. کیپٹل کہتے ہیں سرمایہ کو، رقم کو، مال کو. اپنا سرمایہ اپنے پاس رکھو. یو ول نیدر انفلکٹ، تم کسی سے ناانصافی نہیں کرو گے. ناٹ سفر اینی انیکویٹی، اور نہ ہی کسی قسم کی ناانصافی برداشت کرو. یعنی نہ تم کسی سے ناانصافی کرو اور نہ ہی تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کرے گا. اللہ ہیز ججڈ، اللہ نے فیصلہ کیا. دیٹ دیر شیل بی نو انٹرسٹ، کہ کوئی سود نہیں ہوگا. اینڈ دیٹ آل دا انٹرسٹ ڈیو ٹو حضرت عباس ابن عبد المطلب، دا انکل آف رسول اللہ، از ویوڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی سود نہیں ہوگا، اور حضرت عباس بن عبد المطلب جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا تمام سود ختم کر دیا. ایوری رائٹ ارائزنگ، ہر پیدا ہونے والا حق. آؤٹ آف ہومیسائڈ، قتل سے. ان پری اسلامک ڈیز، زمانۂ جاہلیت میں. از ہینس فورتھ، اب سے. ویوڈ، ختم ہو گیا ہے. اینڈ دا فرسٹ سچ رائٹ، اور پہلا ایسا حق. دیٹ آئی ویو، میں ختم کرتا ہوں، ساقط کرتا ہوں. از دیٹ ارائزنگ فرام دی مرڈر آف سن آف ربیہ بن حارثہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں قتل سے پیدا ہونے والا ہر حق اب سے ختم ہو گیا، اور پہلا حق جو میں ختم کرتا ہوں ربیہ بن حارث کے بیٹے کا ہے، قتل ہے. او پیپل، اے لوگو. دا انبیلیورز انڈلجڈ، انبیلیورز یعنی کہ کفار. انڈلج، ملوث ہیں. ان ٹیمپرنگ، چھیڑ چھاڑ میں، چھیڑخانی میں، تنگ کرنے میں. ود دا کیلنڈر کے ساتھ. ان آرڈر ٹو میک پرمیسیبل، کہ حلال قرار دیتے ہیں. دیٹ وچ اللہ فوربیڈ، جس سے اللہ نے منع کیا ہے. فوربیڈ مطلب منع کیا ہے. اینڈ ٹو فوربیڈ، اور منع کرتے ہیں. کون؟ کفار. دیٹ وچ اللہ ہیز میڈ پرمیسیبل، جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے.
O people, the unbelievers indulge in tampering with the calendar in order to make permissible that which Allah forbade and to forbid that which Allah has made permissible. اے لوگو، کفار کیلنڈر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اور اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اسے حلال قرار دیتے ہیں، اور جسے اللہ نے حلال قرار دیا اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہاں پہ کیلنڈر کا ذکر ہے اور یہاں پہ منتھس کی بات ہو رہی ہے، جو ہولی منتھس ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہولی قرار دیا تھا، جن منتھس کو اللہ کے حکم کے مطابق، ان کی بات ہو رہی ہے۔ کفار ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے متفق نہیں ہوتے تھے۔ With Allah the months are 12 in numbers. اللہ کے حکم کے مطابق 12 مہینے ہیں، اسلامک منتھس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ 4 of them are holy. ان میں سے 4 مقدس ہیں۔ 3 of these are successive. ان میں سے 3 لگاتار آ رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ And one occurs singly. اور ایک جو ہے وہ اکیلا آتا ہے۔ Between the month of جمادی and شعبان. شعبان اور جمادی الاول کا منتھ ہے، اس کے درمیان میں ایک مہینہ جو ہے وہ اکیلا آتا ہے، اور باقی جو 3 مہینے ہیں وہ لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، اور ٹوٹل 4 ہولی منتھس ہیں۔ Beware of Satan. شیطان سے بچو۔ For the safety of your religion. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ He has lost all the hope of that he will be able to lead you. اس نے یہ تمام امید جو ہے وہ ختم کر دی ہے کہ وہ اب آپ کی رہنمائی کرے گا۔ ٹھیک ہے، آپ سے سیٹن کو کوئی امید نہیں ہے کہ آپ اس کو فالو کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیڈ کا مطلب ہے رہنمائی۔ Astray in big things. کہ بڑی بڑی چیزوں میں آپ کو وہ گمراہ کر سکے گا۔ So beware of following him in small things. اس لیے چھوٹی چیزوں میں بھی شیطان کی پیروی کرنے سے بچیں۔ Beware of Satan. For the safety of your religion. He has lost all hope of that he will be able to lead you astray in big things. So beware of following him in small things. کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے شیطان سے بچو، اس لیے کہ یہ امید اس نے کھو دی ہے کہ وہ تمہیں بڑی بڑی باتوں میں گمراہ کر دے گا، لہٰذا چھوٹی باتوں میں اس کی پیروی کرنے سے بچو۔ یعنی کہ اب بڑی بڑی گناہوں میں، بڑی بڑی چیزوں میں وہ تمہیں لیڈ نہیں کر سکے گا، تمہیں آمادہ نہیں کر سکے گا۔ تو آپ سے نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ شیطان سے بچو کہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ او پیپل اٹ از ٹرو. اے لوگو یہ سچ ہے دیٹ یو ہیو سرٹن رائٹس ود ریگارڈ ٹو یور وومین، کہ اپنی عورتوں کے بارے میں، ان کے حق کے بارے میں ان کے تم پر کوئی حق ہیں۔ بٹ دے آلسو ہیو رائٹس اوور یو، لیکن تمہارے بھی ان پر کچھ حقوق ہیں۔ اے لوگو یہ سچ ہے کہ تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں، لیکن ان کے بھی تم پر حقوق ہیں، یعنی دونوں کے۔ یہاں پہ عورتوں سے مراد بیویاں ہیں، اور کہا گیا ہے کہ بیویوں کے بھی تم پر حقوق ہیں اور تمہارے بھی بیویوں پر، دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں۔ ریممبر دیٹ یو ہیو ٹیکن them ایز یور wives. یاد رکھیں کہ تم نے انہیں اپنی بیویوں کے طور پر لیا ہے۔ Only under Allah's trust and with His permission. صرف اللہ کی اجازت سے۔ If they abide by your right. اگر وہ تمہارے حق کی پابندی کریں۔ Then to them belongs that right to be fed and clothed in kindness. تو ان کا حق ہے کہ انہیں کھلایا جائے اور حسن سلوک کا لباس پہنایا جائے، یا پھر ایسے ہے کہ انہیں کھلایا جائے اور ان کا کھانا، ان کا لباس تمہاری ریسپانسبلٹی ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یعنی کہ یہ ان کے بنیادی حقوق کی بات ہو رہی ہے عورتوں کی۔
ڈو ٹریٹ یور وومن ویل، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اینڈ بی کائنڈ، اور ان کے ساتھ مہربان رہو. ٹو دیم فار دے آر یور پارٹنرز، جیسا کہ وہ تمہارے شراکت دار ہیں، تمہارے پارٹنرز ہیں. اینڈ کمیٹیڈ ہیلپرز، اور ان کی مدد کریں. اینڈ اٹ از یور رائٹ دیٹ دے ڈو ناٹ میک فرینڈس ود اینی ون آف whom you do not approve، اور یہ آپ کا حق ہے کہ وہ کسی ایسے شخص سے دوستی نہ کریں جسے آپ کو اتفاق نہ ہو، جسے آپ پسند نہ کرتے ہوں. پہلے عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے کھانے اور لباس کا بندوبست کیا جائے. اب یہاں پہ مردوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہ کریں جن سے ان کے مرد پسند نہ کرتے ہوں، اتفاق نہ کرتے ہوں. ایز ویل ایز نیور ٹو بی انچیسٹ، اور اس کے ساتھ کہ کبھی بدکاری مت کریں یا دھوکہ نہ دیں. او پیپل لسن، اے لوگوں سنو. لسن ٹو می ان ارنیسٹ، مجھے دھیان سے سنو، دل سے سنو، غور سے سنو. ورشپ اللہ، اللہ کی عبادت کرو. آفر یور 5 ڈیلی پریئرز، اپنی روزانہ 5 جگانہ نمازیں ادا کریں. فاسٹ ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان، رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں. اینڈ گیو یور ویلتھ ان زکوٰۃ، اور اپنی دولت یا پیسے سے زکوٰۃ ادا کریں. پرفارم حج اف یو کین افورڈ ٹو، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو حج ادا کریں. آل مین کائنڈ از فرام آدم اینڈ ایو، تمام بنی نوع انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے ہیں. اینڈ عرب ہیز نو سپیریورٹی، اور عرب کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے. اوور نن، کسی پہ. عرب نور نن عرب، عرب کو غیر عرب پر. ہیز اینی سپیریورٹی، کہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے. اوور این عرب، عرب پہ. آلسو اے وائٹ ہیز نو سپیریورٹی، کہ کسی گورے کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے. اوور اے بلیک، کسی کالے پر. نور اے بلیک ہیز اینی سپیریورٹی اوور اے وائٹ، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل ہے. ایکسیپٹ بائی پائٹی اینڈ گڈ ایکشن، سوائے اچھے اعمال اور تقویٰ کے. یعنی کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے. اگر فضیلت حاصل ہے تو وہ صرف تقویٰ اور نیک اعمال کی بنا پر ہے. یعنی کہ اللہ کے قریب اگر کوئی معتبر ہے یا سب سے زیادہ عزت والا ہے تو وہ ہوگا جو متقی ہوگا، یعنی پرہیزگار ہوگا، جس کے اعمال جو ہیں وہ نیک ہوں گے. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا درس دیا. Learn that every Muslim is a brother to every Muslim. جان لو کہ ہر مسلمان ہر مسلمان کا بھائی ہے. And that the Muslim constitute one brotherhood. اور مسلمان ایک بھائی چارہ ہیں. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. کسی مسلمان کے لیے کوئی بھی چیز جائز نہیں ہوگی جو کسی ساتھی مسلمان کی ہو جب تک وہ اسے خود اپنی مرضی سے اور خوشی سے نہ دے. Do not therefore do injustice to yourselves. اس لیے اپنے آپ پر ظلم مت کریں. Remember، یاد رکھیں. One day you will meet Allah. ایک دن تمہیں اللہ سے ملنا ہے. And answer your deeds. اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. So beware. لہٰذا خبردار رہو. پس خبردار رہو. Do not stray from the path of righteousness after I am gone. لہٰذا صحیح راستے سے میرے جانے کے بعد صحیح راستے سے مت بھٹکنا. O people, no رسول نبی will come after me. اے لوگوں، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا.
and no new faith will be born, اور کوئی نیا ایمان پیدا نہیں ہوگا. Reason well therefore, O people, and understand my words which I convey to you. لہٰذا اے لوگو اچھی طرح سے سمجھو اور میری باتوں کو سمجھو جو میں نے تمہیں بتائی ہیں. I have behind me two things. میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. The Quran and my Sunnah. قرآن اور میری سنت کو. سنہ کہتے ہیں the ways of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے تھے ان کو سنہ کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ہمارے لیے چھوڑی، قرآن اور سنہ کو، جس کو ہم فالو کر کے اپنے ایمان پر قائم رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ ایف یو فالو دیز یو ول نیور گو اسٹرے. اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. All those who listen to me shall pass on my words to others. تمام وہ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں وہ میرے الفاظ دوسروں تک پہنچائیں گے. And may the last ones understand my words. اور آخری لوگ میری باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. Better than those who listen to me directly. ان سے بہتر جو مجھے ڈائریکٹلی سن رہے ہیں. یعنی کہ جو لوگ مجھے ڈائریکٹلی سن رہے ہیں ان سے بہتر جو لوگ مجھے ڈائریکٹلی نہیں سن رہے وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں اگر آپ میرے سارے الفاظ ان تک پہنچا دیں. Be my witness, O Allah, that I have conveyed your message to your people. اے لوگو گواہ رہنا میں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے. Now move on page 5. Vocabulary. Use a dictionary to find the meanings of the given words. ڈکشنری کا استعمال کرتے ہوئے دیے گئے الفاظ کے معنی تلاش کریں. Number 1. Sacred. It means holy, very important, great respect. یعنی کہ مقدس. Next is reckon. It means to calculate, to consider, حساب. Humanity. It's mean brotherly love, انسانیت. Earnest, serious, great Solomon. Seriously, serious minded, یعنی کہ پختہ دل سے یا دل سے. Witness, گواہی, a person who sees an event. سننا, the ways of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سنت. Now comprehension questions. Answer these questions. A. When did the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deliver his last sermon? آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ کب دیا؟ Answer is the Rasulullah, peace be upon him, delivered his last sermon on 9th Zilhaj. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ 9 ذی الحج کو دیا. Question B. What message has the Rasulullah, peace be upon him, given about the life and property of every Muslim? آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کی جان و مال کے بارے میں کیا پیغام دیا؟ Answer. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کی جان و مال کو ایک مقدس امانت سمجھو. C. Which months have been declared as holy by Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم? آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن مہینوں کو مقدس قرار دیا؟ Answer is 4 months have been declared as holy by the Rasul sallallahu alaihi wasallam. They are Zilqad, Zilhaj, Muharram and Rajab. D. How does Islam put an end to racism?
What has Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam say about it? آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل پرستی کو کس طرح سے ختم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ Answer is, in Islam there is no discrimination on basis of race, money, skin and color. Hazrat Muhammad, peace be upon him, said, a white has no superiority over a black, nor a black has any superiority over a white except by piety. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں رنگ و نسل، روپیہ، رنگ کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کسی کو برتری حاصل نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ Next question is, what has the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam left behind for our guidance? کہ ہماری رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا چھوڑا؟ Answer is, the Rasul sallallahu alaihi wasallam has left behind the Holy Quran and his Sunnah for our guidance. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن اور اپنی سنت کو چھوڑا۔ Question, what are the 5 lessons we can learn from the last sermon of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے سے ہم کون سے 5 سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ Answer is, the 5 lessons we can learn from the last sermon of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam are: Number 1, there is no God except Allah, کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ All Muslim are brother to one another, تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ Only piety of a person makes him superior to others, انسان کا تقوی کی بنیاد پر ہی ایک دوسرے پر برتری حاصل کر سکتا ہے۔ We should offer prayers، ہمیں نمازیں ادا کرنا چاہیے۔ Must fast during the month of Ramadan، کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں۔ Next question, the Rasul sallallahu alaihi wasallam in his last sermon said, remember one day you will appear before Allah and answer for your deeds. So beware, do not stray from the path of righteousness after I am gone. What message does he give in these lines? Explain in detail. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ یاد رکھو ایک دن تم اللہ کے حضور پیش ہوگے اور اپنے اعمال کا جواب دو گے، لہٰذا خبردار میرے جانے کے بعد اپنے راہ راست سے نہ بھٹکنا۔ ان لائنز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام دیتے ہیں، تفصیل سے بتائیں۔ آنسر، The Rasul sallallahu alaihi wasallam urged the Muslim to be very mindful about their deeds as they are accountable to Allah Almighty. Everyone must have to be responsible, so be on the path of pious people. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنے اعمال کے بارے میں بہت خیال رکھنے کی تاکید کی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، بس متقی لوگوں کے راستے پر چلو۔ Now, last question. The last sermon of Hazrat Muhammad, peace be upon him, is considered as light for the entire humanity. How do you think this sermon can help us become better human beings? Support your answer with the reasons from the text. کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ پوری انسانیت کے لیے نور سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ ہمیں بہتر انسان بننے میں کس طرح مدد کر سکتا ہے؟ آپ ٹیکسٹ میں سے اس کے دلائل دے کر جواب دیں۔ Answer, the last sermon of Holy Prophet, peace be upon him, is a beacon of light for all the people till the judgment day. Islam is summed up in the last sermon. If we follow it into sense of words, we will achieve everything which we want in both worlds. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ قیامت تک تمام لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آخری خطبے میں اسلام کا خلاصہ ہے۔
اور اگر ہم الفاظ کے معنی میں اس کی پیروی کریں گے، صحیح الفاظ میں اس کی پیروی کریں گے تو سب کچھ حاصل کر لیں گے جو ہم دونوں جہانوں میں چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم نیکسٹ چیپٹر کو ڈسکس کریں گے۔ تب